فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتب عشق میں سے ایک صاحب معرفت، شناسۂ معرفت نے ان ابیات کی شرح میں دلچسپی کا اظہار کیا اور اپنی دلچسپی کا اظہار کرنل سید مرتضیٰ علی شاہ صاحب سے کیا تھا۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے حکیم الامت نے جا بجا بہت کچھ کہا ہے، فارسی میں بھی اردو میں بھی، فارسی میں زیادہ۔ حکیم الامت کا جو کم ہے وہ بھی زیادہ ہے، چونکہ ایک ایک شعر ایک مکتب ہے، ایک دبستان ہے۔ تو واقعہ کربلا کے حوالے سے اسرار و رموز میں جو نظم ہے اس کی میں نے صوتی شرح اجمالاً کر دی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار امت کے درمیان اتحاد کا سب سے بڑا سبب ہے، چونکہ اہل بیت اطہار کی محبت پر، مودت پر اور ان سے ایک تصاب فیض پر امت جمع ہو سکتی ہے۔ امت کا جو بھی مکتبہ فکر ہو اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا مؤید بھی ہے اور ان سے اپنے حب اور تعلق و تمسک کا اظہار بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اہل بیت اطہار کی منقبت اور ان کی محبت و مودت امت کے درمیان مرکز و محور اور سنگم ہے۔ اس لیے ان اشعار کی شرح ایک روح فورم کی طرف سے اور آبروئی ملت کی طرف سے ایک خدمت ہوگی، اور اس خدمت کو باقی اہل علم بھی انشاءاللہ العزیز محسوس فرمائیں گے اور مندوب فرمائیں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پر یہ طالب علمانہ تجربہ ہے کہ حکیم الامت بڑے عالم ہیں۔ وہ تفاسیر کا، احادیث کا، آثار کا بہت گہرا اور عمیق مطالعہ رکھتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مطالعہ رکھتے ہیں، وہ مطالعہ سے جواہر نچوڑتے ہیں، اور یہ حکمت اور یہ بصیرت امت میں بڑے کم لوگوں کے حصہ میں آئی ہے، جو حضرت اقبال کے حصہ میں وافر آئی ہے۔ چنانچہ اسرار اسماء علی مرتضیٰ علیہ السلام کی اجمالی صوتی شرح آپ کے حضور پیش خدمت ہے۔ مسلم اول شہ مردان علی، عشق رو سرمایہ ایمان علی۔ مسلم اول، ایک تو تاریخی طور پر بات ہمیں معلوم ہے کہ جب محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت کا آغاز کیا تو اس کا نقطۂ آغاز دعوت ذوالعشیرہ سے ہوا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغام خاتم، پیغام جامع، پیغام اکمل، وہ پیغام جس میں ساری ہدایت مرتکز ہو گئی،
تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات مجتمع ہو گئی، تمام صحائف کے انوارات جہاں متنور ہو گئے، ختم رسالت، دعوت حق، شہادت حق، یہ پیغام سب سے پہلے اپنے اقارب کو پہنچاؤ۔ اقارب کو اس لحاظ سے نہیں پہنچانا تھا کہ وہ اس پیغام سے واقف نہیں تھے، وہ تو احناف تھے، وہ تو حنفا تھے۔ قرآن نے ان کو عالین کہا ہے، قرآن نے ان کو صادقین کہا ہے، قرآن نے ان کو مقربین کہا ہے، قرآن نے ان کو ساجدین کہا ہے، قرآن نے کہا ہے۔ تو وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے واقف تھے، امام الناس کی ذریت تھے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی تفسیر یہ نہیں ہے کہ وہ نابلغ تھے یا معاذ اللہ وہ مشرک تھے، استغفر اللہ، نہیں، دراصل وہ حنفاء، مقربین، صادقین اور ساجدین تھے جو اس تحریک کا ہراول دستہ تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ذمہ داریاں تفویض کرنی تھی۔ یہ پہلا اجلاس اس لیے تھا۔ اب اس اجلاس میں جو سربراہوردہ شخصیت ہیں، بظاہر تو 10 سال عمر ہے، ناسوتی عمر تو 10 سال ہے، لیکن وہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا بصیرت افروز جملہ ملاحظہ فرمائیو، اور حضرت اقبال علیہ الرحمہ کے اس نظم کے شعر ابتدا کی داد دیجیو، اور حضرت علامہ اقبال کے فہم رسا کو سلام کیجیو۔ سیدنا علی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، گو میری آنکھوں میں آشوب ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں۔ اس فکرہ کو ترجمہ سے نہیں سمجھا جا سکتا، اس کو عربی ادب سے سمجھا جا سکتا ہے۔ عربی ادب میں اگر کوئی یہ کہے میری آنکھوں میں آشوب ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، اس سلسلہ میں جب میں آپ کا دست راست بنوں گا تو کیا کیا بلائیں ہوں گی، کیا کیا کربلائیں ہوں گی، کیا کیا کنفرنٹیشنز ہوں گے، کیا کیا آفات ہوں گی، کیا کیا مقابلے ہوں گے، کیا کیا آزمائش ہوں گی، سب دیکھ رہا ہوں۔ ٹانگیں پتلی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ گو کہ مادی وسائل کم ہیں، لیکن میں حق کا دست راست ہوں۔ اس لیے حضرت اقبال نے آپ کو مسلم اول کہا ہے۔ دوسرا کہ جب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے عالم مثال میں فرمایا کہ الستُ بربکم، قالوا بلا کہنے والوں میں انبیاء علیہم السلام اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور سے جو متصل شخصیت نے روح اکبر کے بعد جس دوسری طبیعی روح یعنی سیدنا علی علیہ السلام کی روح، اس نے سرکار دو عالم کے ساتھ کالو بلا میں وہ شریک ہوئے۔ تو سرمدی جہان میں بھی اور ناسوتی جہان میں بھی مسلم اول سیدنا علی ہیں۔ یہ شعر کسی باخبر شخص کا ہے، یہ صرف جذباتی شعر نہیں ہے، یہ بڑا باخبر آدمی یہ بات کر رہا ہے جس کے ان آثار پر نگاہیں ہیں۔ مسند خوارزمی حدیث کی کتاب ہے، خوارزم میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، انہوں نے حدیث کی مسند جمع کی ہے۔ اس میں
حدیث ہے کہ سرکار دو عالم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا میرے حبیب اہل ارض پر اپنا خلیفہ کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ تو میرے آقا نے فرمایا یا رب جلیل و جمیل، میں سب میں سے اپنی امت میں سب میں سے بہتر اور اولا کو اپنا خلیفہ چھوڑ آیا ہوں۔ تو رب جلیل نے فرمایا کہ میرے حبیب جمیل کیا علی بن ابی طالب کو؟ فرمایا ہاں۔ تو رب جلیل نے فرمایا کہ انبیاء میں یا رسول اللہ میں نے آپ کو برگزیدہ کیا اور غیر انبیاء میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو برگزیدہ کیا۔ اب جو آپ دونوں سے متعلق ہوگا، مودت یافتہ ہوگا، وہ میرے نزدیک بھی محبوب بارگاہ ہوگا، اور جو آپ سے اور امیر المومنین علی سے برگشتہ ہوگا وہ میری رحمت سے بھی دور چلا جائے گا۔ تو مسلم اول، یہ مختصراً میں نے مسلم اول کی شرح کی ہے، آپ کو اس ترکیب سے اس تعمق کا، ان معلومات کا، اس علمی مشاہدہ کا اندازہ ہوگا جو اس حوالے سے منقبت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالہ سے حضرت اقبال کو میسر ہے۔ شہ مردان علی، جتنی بھی شجاع ہیں ان کے سردار، ان کے بادشاہ، ان کے امیر علی ہیں۔ حضرت ابو الحسن الماوردی کمال کے عالم دین ہیں، الاحکام السلطانیہ کے نام سے ان کی کتاب بڑی معروف۔ ابن نجار سیاست کے بڑے ماہر ہیں رحمہ اللہ۔ یہ سب اعتقادی اعتبار سے سنی علماء ہیں، اہل سنت والجماعت، یعنی مسلمانوں کے سواد اعظم سے ان کا تعلق۔ امام قتیبہ دینوری کی کتاب کا نام الامامۃ والسیاسہ ہے۔ عبد الکریم شہرستانی کی کتاب کا نام الملل والنحل ہے۔ اس طرح ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نابلسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کوثری رحمۃ اللہ، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن میں سے چند ایک کے میں نے نام عرض کیے۔ انہوں نے اپنی مخطوطات میں، اپنی مکتوبات میں، اپنے ملفوظات میں، اپنی تصانیف و توالیف میں یہ بات لکھی ہے کہ جائز حکمرانی کی 3 اقسام ہیں۔ جائز حکمرانی جس کو شرعی جواز حاصل ہو، وہ حکمرانی 3 قسم کی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ کسی کو اللہ حکمران مقرر کر دے، جس طرح شموئیل علیہ السلام اور یعصیٰ علیہ السلام کے پاس بنو اسرائیل آئے کہ ہم پر جالوت نے ظلم و تعدی کی انتہا کر رکھی ہے، حضور ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجیے تاکہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے، اعلاء کلمت الحق کو سربلند کیا جائے۔ سیدنا یعصیٰ علیہ السلام یا سیدنا شموئیل علیہ السلام نے فرمایا رب جلیل نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا، رب جلیل نے بنایا ہے۔ بنو اسرائیل اپنی بعض طبعی خسائل کی وجہ سے بڑے عجیب واقعہ ہوئے تھے، اس کا اندازہ آپ میں جو اہل علم ہے ان کو یقیناً ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ ان دونوں انبیاء کو بھی یہی جواب دیا کہ طالوت کیوں بادشاہ ہوں گے؟ دولت ہمارے پاس ہے، معاشرے میں ہمارا وقار ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم سربراہوردہ لوگ ہیں، ہم ملأ القوم ہیں، تو بادشاہ حضرت طالوت کیوں ہوگا؟ تو سیدنا یعصیٰ یا شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ رب جلیل فرماتے ہیں کہ طالوت میں 3 ایسی خصوصیات ہیں جو تم میں نہیں ہیں یا کم ہیں۔ ایک کہ وہ عادل ہے، دوسرا ہے کہ وہ عالم ہے،
تیسرا وہ جسد والا ہے یعنی شجاع ہے۔ حکمران کے لیے 3 خصوصیات کمپلسری ہیں کہ وہ عادل ہو، وہ عالم ہو، وہ شجاع ہو۔ اگر عادل نہ ہو تو مخلوق اس سے نفع کس طرح پائے گی، عدل کس طرح پائے گی؟ اگر عالم نہ ہو تو مخلوق کی اور لوگوں کی لیڈرشپ کس طرح کرے گا، قیادت کس طرح کرے گا؟ اور اگر شجاع نہ ہو تو مفاتن و مفاسد اور جارحیت کا مقابلہ کس طرح کرے گا؟ لہٰذا حضرت طالوت بادشاہ ہوگا جو عدل سے، علم سے اور شجاعت سے شاد کام ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت طالوت کی سربراہی میں سرکشی اور تمرد کا کس طرح خاتمہ ہو گیا۔ ایسا عالی شان بادشاہ اور کمانڈر ان چیف جن کی قیادت میں خلیفۃ اللہ داؤد علیہ السلام بھی جہاد کر رہے ہیں۔ وقتل داؤد جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک تو یہ کہ اللہ کسی کو حکمران بنا دے، دوسرا کہ سرکار دو عالم کسی کو حکمران بنا دے۔ جس طرح بھی میں نے مسند خوارزمی کی بات کی، یا جب میرے آقا تبوک کی طرف غزوہ اسرت کی مہم کو لیڈ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مدینہ شریف میں سیدنا علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا، حکمران بنایا، مدینہ والوں پر امیر بنایا۔ جب آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں مرد میدان ہوں، شہ مردان علی، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ دیدہ بھی ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا کیوں آپ دیدہ ہوتے ہو؟ انت منی بمنزلت ہارون لموسیٰ، آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اس طرح غدیر خم کے موقع پر صحابہ اکرام سے خطاب فرمایا اہتمام کے ساتھ۔ جن جن صحابہ نے آپ کا آخری خطبہ سنا تھا وہ سب وہاں موجود تھے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ الیمنی الدوسی رضی اللہ تعالیٰ، تمام صحابہ۔ فرمایا کیا میں تمہارے نفوس سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو صحابہ اکرام نے بیک جنبش زبان فرمایا بلا یا رسول اللہ، فداک ابی و امی و روحی و جسدی و مالی و ولدی، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہو، آپ ہی متصرف ہے اللہ کے اذن سے۔ فرمایا پھر سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم وال من والہ، اللہم عاد من عادہ۔ جس کا میں مولا رہا ہوں، میرے آقا تو سب کے مولا ہیں، اگلوں پچھلوں کے، علی ان کا مولا ہے۔ اے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے، ان سے ولایت کرتا ہے، آپ بھی اس سے ولایت فرمائیو، اور جو ان سے مخاصمت کرتا ہے آپ بھی اس کو دور کیجیو میرے اللہ۔ یعنی دوسری صورت یہ کہ رسول اللہ کسی کو امیر بنائیں، جس طرح رسول اللہ نے سیدنا علی کو امیر بنایا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مسلمان باہمی مشاورت سے اس امر کو طے کریں۔ قرآن میں اس کی اجازت ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ سورہ شورى ہے، مودت کی آیت بھی اس سورہ میں، امر کی آیت بھی اس صورت میں، اس کو سمجھیے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات باہمی شورا سے طے ہوتے، جس طرح مہاجرین و انصار نے شورائی طور پر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے بھی ان تینوں صحابہ کی سرپرستی کی۔ اس نقطہ کو ذہن میں رکھیے کہ آپ مامور رسول اللہ کے ہیں، سیدنا علی رسول اللہ کی طرف سے مامور ہیں اور باقی سب کے سرپرست ہیں۔ جس طرح ہمارے سرپرست اور مولا ہیں، اس طرح صحابہ اکرام کی بھی مولا اور سرپرست ہیں۔ تو مسلم اول شہ مردان علی، عشق رو سرمایہ ایمان علی،
عشق کے قافلے کے لیے جو زاد راہ اور سرمایہ ہے وہ ایمان علی ہے۔ ایمان علی سے عشق کو وارفتگی ملتی ہے، عشق کو حرارت ملتی ہے، عشق کو تحریک ملتی ہے، عشق کو تمازت ملتی ہے، عشق کو طاقت ملتی ہے، اور عشق کا قافلہ بے سر و سامانی میں بھی رواں دواں ہوتا ہے۔ یہ پہلے شعر کی مختصر سی شرح ہے۔ انشاءاللہ اس نظم میں جتنے اشعار ہیں میں ان کی شرح کرنے کی کوشش کروں گا رب جلیل کی توفیق سے اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے۔ فضائے دہر میں سارا علی